السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنتے آئے ہیں کہ جب کوئی نیک انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو بارش برستی ہے۔ نہ جانے کتنی سچائی ہے اس کہاوت میں۔ روح تو رخصت ہوئی تھی آج کسی کی اور بارش بھی برس رہی تھی، اتنی تیز کہ لگ رہا تھا طوفان آنے والا ہے، بلکہ آ چکا ہے۔ گہرا اندھیرا ہر طرف چھایا ہوا تھا، لوگ سر شام سے ہی گھروں میں بند ہو چکے تھے۔ سڑکیں بالکل سنسان پڑی تھی، بار بار کڑکتی چمکتی بجلی سے اندھیرا چند لمحوں کو دور ہوتا تو راستہ صاف نظر آنے لگتا تھا۔ بادل بری طرح گرج رہے تھے، جیسے سخت غصے میں ہوں۔ نہ جانے کتنی دیر سے ڈرائیو کرتے فرحاد نے آخر گاڑی قبرستان کے آگے روک دی۔ حالانکہ راستہ اتنا لمبا تو نہیں تھا، مگر اس کا ذہن تو کام ہی نہیں کر رہا تھا۔ کدھر جانا ہے، کس سے ملنا ہے، اور یہ وقت اس کام کے لیے بھلا کوئی مناسب تھا؟ اتنی رات گئے اس طوفانی برسات میں نہ تو کوئی آدمی نظر آ رہا تھا نہ آدمزاد، مگر وہ اور کیا کرتا اور اب وہ کیا کرے گا؟ 3 مہینوں سے جس گھڑی کے تصور سے اس کا دل لرز جاتا تھا وہ آ گئی تھی اور آ کر گزر گئی تھی۔ اس پر قیامت گزر گئی تھی اور وہ زندہ تھا مگر وہ چلی گئی تھی، مر گئی تھی۔ کیا کیا نہیں سوچا تھا ان دونوں نے، کیسے کیسے خواب دیکھے تھے، کہاں گھومنے جائیں گے، اپنا گھر کیسے سیٹ کریں گے، شادی کا جوڑا، کمرے کا فرنیچر، ہنی مون کا ٹکٹ، سب کچھ ان دونوں نے مل کر پسند کرنا تھا، مگر اس کے نصیب میں تو کچھ بھی نہیں تھا بیچاری، اور آج وہ اکیلا نکلا تھا۔ وہ اتنی دیر سے گاڑی قبرستان کے دروازے کے آگے روک کے دیوانگی میں جانے کیا سوچے جا رہا تھا۔ اس کا دل پھٹنے والا ہو گیا۔ مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا، مگر اگر اس کے بس میں ہوتا تو خدا کی قسم وہ خوشی خوشی کفن پہن کر اس کے ساتھ قبر میں لیٹ جاتا۔ ایسی ہی تھی اس کی محبت، شدید، دل کاٹ کر رکھ دینے والی۔ اب کیسے جیے گا وہ، اور جی کر بھی کیا کرے گا؟ قبرستان کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اندر خوب اندھیرا تھا، بارش دیوانہ وار برس رہی تھی، بجلی چمکنے سے اندر کا منظر تھوڑی دیر کے لیے واضح ہو جاتا تھا۔ اتنا دل دہلا دینے کا منظر کہ اگر کوئی چند لمحوں کو غور سے دیکھ لے تو لرز کر گناہوں سے توبہ کر لے۔ وہ بھی ایک قبر میں بیٹھا ہوا تھا، بے حد پرانی ٹوٹی قبر میں۔ آج بارش کی وجہ سے قبرستان میں نہ تو کوئی چوکیدار تھا نہ گورگن۔ اس کو یہ موقع بڑے انتظار کے بعد نصیب ہوا تھا، کئی مہینوں کے کشٹ اٹھا کر، کئی جانے والے عمر کے بعد آج منزل قریب آتی نظر آ رہی تھی۔ کوئی نیا تھوڑی تھا، برسوں سے اس شیطانی راہ کا مسافر تھا۔ اس کے علم نے اسے بتا دیا تھا کہ باہر گاڑی میں بیٹھا شخص کس تکلیف سے گزر رہا ہے۔ رومیلا اس کی پھپھو کی بیٹی تھی، اکلوتی بیٹی، بیچاری پھپھو شادی کے چند برسوں بعد ہی بیوہ ہو کر بھائی کے در پر آ پڑی تھی۔ فرحاد کی امی کی تو کسی سے نہیں بنتی تھی، اس کے ابو تک سے نہیں، تو پھپھو سے کیا بنتی؟ ان کو پھپھو کا وجود بالکل برداشت نہیں تھا، حالانکہ پھپھو نے آہستہ آہستہ پورے گھر کا کام کاج کا بوجھ اٹھا لیا تھا۔ رومیلا پھپھو کے جینے کی واحد وجہ تھی، رومیلا کی زندگی کی واحد خوش نصیبی سچی محبت تھی۔ فرحاد کی محبت امی سے پوشیدہ نہ رہ سکی اور ظاہر ہے ان کی طرف سے شدید ناپسندیدگی کا اظہار ہوا۔ وہ تو بڑی مشکل سے پھپھو کو اتنے سالوں سے اپنے گھر میں برداشت کر رہی تھی، کہاں اپنے ٹکڑوں پر پلنے والی رومیلا کو اپنے اکلوتے بیٹے کی دلہن کے روپ میں ساری زندگی دیکھتی۔ اگر ان کو فرحاد کے ابو کا تھوڑا بہت خوف نہ ہوتا تو وہ اس موڑ پر تو دونوں ماں بیٹی کو دھکے دے کر اپنے گھر سے نکال دیتی، مگر فرحاد کے ابو کو اس رشتے اور اپنے بیٹے کی پسند پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ یہ عشق عاشقی کے معاملات انسان کو بالکل نکما کر دیتے ہیں۔ پہلے فرحاد اپنی تعلیم مکمل کر لے، یعنی ان کی خواہش کے مطابق ڈاکٹر بن کر دکھا دے، تو پھر وہ رومیلا کو بہو بنا کر لے آئے گی۔ فرحاد پر شاید اپنے نام کا ضرورت سے زیادہ اثر تھا، ایک ڈاکٹر ہی تو بننا تھا، تو دن رات محنت کر کے بن گیا۔ پھپھو کو اچانک کینسر تشخیص ہو گیا اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے دنیا اور اس تکلیفوں سے نجات پا کر چلی گئی۔ رومیلا صدمے سے بے حال تھی، مگر فرحاد کی محبت نے اسے جینے اور انتظار کرنے کا حوصلہ دیے رکھا۔ پھپھو کے دنیا سے چلے جانے کے چند سال بعد فرحاد کے ابو بھی بہن کے پیچھے چلے گئے۔ امی کو خل کھیلنے کا پورا موقع مل گیا، وہ رومیلا سے بہت بدسلوکی کرنے لگی تھی۔ اس معمولی لڑکی کو بہو بنانے کا بالکل ارادہ نہیں تھا۔ نہ جانے فرحاد کو رومیلا میں نظر کیا آتا ہے، وہ اکثر حیران ہو کر سوچتی، مگر یہ سوال کون سا نیا تھا جب سے یہ دنیا بنی ہے۔
ہزاروں مرتبہ دہرایا گیا ہے، رومیلا کے نصیب میں کچھ لکھا ہو یا نہ ہو، سچی محبت ضرور لکھی ہوئی تھی۔ مگر اب فرحاد نے ضد پکڑ لی، اس کو شادی کی اتنی جلدی ہو یا نہ ہو، مگر اب اس سے امی اور نمرا باجی کا رومیلا سے دن بدن برا ہوتا سلوک برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی فطرت اور تربیت میں ماں اور بہن کے ساتھ بدتمیزی کرنا بالکل نہیں تھا، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ رومیلا کو ہر تکلیف سے بچانے کا اور خوش رکھنے کا قانونی حق مل جائے۔ رومیلا اپنی ماں کی ہم شکل تو تھی ہی، حیرت انگیز طور پر اچانک اس کو اپنی ماں والی بیماری تشخیص ہو گئی، کینسر، اور وہ بھی آخری سٹیج پر۔ فرحاد کو اپنے کانوں پر اور امی کو اپنی قسمت پر یقین نہیں آیا۔ انہوں نے فرحاد کے سخت دکھ اور رومیلا کی شدید تکلیف کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ ڈاکٹرز نے رومیلا کی زندگی کی صرف چند ماہ کی گارنٹی دے دی اور امی نے نمرا کی نند سے فرحاد کا رشتہ طے کر دیا۔ ظاہر ہے فرحاد نے سخت احتجاج کیا، مگر امی کے پاس ایک مشہور کہاوت موجود تھی کہ مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا۔ اگر اس کو بچانے کے لیے مجھے اپنی جان بھی دینا پڑی تو میں دے دوں گا، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ نہ رہی تو پھر میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ امی نے غصے بھری نظر اس عاشق صادق پر ڈالی تھی اور دوسرے دن احتجاجاً اپنا سامان اٹھا کر نمرا باجی کے گھر شفٹ ہو گئی تھی۔ نمرا خود دل سے فرحاد کی شادی اپنی نند سے کروانا چاہتی تھی۔ اس کو امی کا فیصلہ بہت پسند آیا۔ قسمت کا لکھا بھی اٹل تھا، ملی دنیا سے چلی گئی۔ فرحاد نہ تو اسے بچا سکا، نہ ہی اپنی جان دے سکا۔ ہاں، اب وہ اس کو آخری گھر دینے چلا آیا تھا۔ اس طوفانی بارش اور خوفناک رات میں گاڑی کی سیٹ سے سر ٹکائے نہ جانے فرحاد سو گیا تھا یا تھوڑی دیر کو بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر باہر کھڑا جیسا لیتا رہا، اس کے ہونٹوں پر پھیلی پر اسرار مسکراہٹ گہری ہو رہی تھی۔ ویکسی ایسے شکار کی طرح فرحاد کا جائزہ لے رہا تھا جس کو پکا یقین ہو کہ نشانہ خطا نہیں ہو سکتا۔ اس نے آہستہ سے شیشے پر دستک دی۔ فرحاد چونک کر اٹھ گیا۔ کیا بات ہے، کون ہو تم؟ سونے کے لیے نہ تو یہ جگہ مناسب ہے نہ یہ وقت، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم سے مطلب؟ بابو بہت دکھی لگ رہا ہے، کون مر گیا ہے؟ دفع ہو جاؤ، تیرا مطلب اگر آج کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ میں ہوں۔ بابو آزما کر دیکھ۔ وہ سنجیدہ ہو گیا۔ تم چاہتے کیا ہو؟ یہ جگہ ان باتوں کے لیے بھی مناسب نہیں ہے۔ بابو اس کی مسکراہٹ لوٹ آئی۔ میرے ساتھ چلو، تمہاری ہر تمنا پوری ہو سکتی ہے، بس تھوڑی سی ہمت۔ کس قدر پر اسرار تھا اس شخص کا گھر۔ اگر اس کو گھر کہا جائے تو اس قبرستان میں بھی اتنا ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ ہر طرف نیم اندھیرا تھا، صرف ایک لالٹین دیوار پر لٹکی جل رہی تھی۔ کئی بلیاں آزادانہ ادھر ادھر پھر رہی تھی، دیوار پر وحشت اور نحوست برس رہی تھی۔ فرحاد کا کئی گھنٹوں سے سن ذہن آہستہ آہستہ کام کرنے لگا تھا۔ اس کی نظر ایک کونے پر پڑ گئی۔ اس کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ ایک بھیانک بد شکل مورتی میز پر سجی تھی جس کے آس پاس بے شمار باسی پھول بکھرے ہوئے تھے۔ فرحاد نے گھبرا کر دوبارہ اس شخص پر نظر ڈالی۔ کون ہو تم؟ تجھے ابھی تک اندازہ نہیں ہوا میں کون ہوں؟ اس کے چہرے پر مکروہ مسکراہٹ تھی۔ کیا ساری عمر عشق میں ہی بتا دی؟ فرحاد کو جیسے جھٹکا لگا۔ تم کیسے جانتے ہو؟ میں بہت کچھ جانتا ہوں۔ اس نے فرحاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ فرحاد کو لگنے لگا اس شخص کی آنکھوں میں ناقابل بیان کشش ہے۔ اس کا معمول بن گیا۔ آج رومیلا مر گئی، میری ملی چلی گئی، ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ گئی۔ اب میں کیا کروں گا؟ میں زندہ رہ کر کیا کروں گا؟ کیا قیمت دے سکتا ہے اپنی محبوبہ کی زندگی کا؟ کیا مطلب؟ فرحاد کو جیسے جھٹکا لگا۔ وہ اپنی آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے اس شخص کو گھورنے لگا۔ کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں، ملی کو واپس لانے کے لیے۔ کیا پاگل ہو تم؟ ملی مر چکی ہے، گھنٹوں گزر چکے اس کو دنیا سے گئے ہوئے۔ فرحاد بری طرح جھنجھلا گیا۔ میری سمجھ میں تمہاری بکواس نہیں آ رہی۔ بہرحال میں اپنی جان دے سکتا ہوں ملی کے لیے۔ فرحاد بحث سے تھک گیا۔ تیری ملی تجھے واپس مل سکتی ہے، وہ دوبارہ جی اٹھے گی، مگر تجھے جان دینی نہیں ہے، جان لینی ہے۔ بول منظور۔ فرحاد نے اپنے سامنے رکھی فائل بند کر دی۔ کتنی ہی دیر سے وہ بلا وجہ صفحے الٹ رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے سے نکل آیا۔ ختم ہو چکے تھے۔ اس وقت ہاسپٹل میں حسب معمول خاموشی تھی۔ ڈیوٹی پر موجود نرسیں اس وقت اسٹاف روم میں موجود تھی۔
فرحاد دبے پاؤں چلتا ہوا سیڑھیاں اتر کر نیچے چلا آیا۔ اس نے آڑ میں ہو کر نظر ڈالی، گارڈ کی کرسی خالی پڑی تھی۔ اس وقت گارڈ کمرے میں جا کر سو جاتا تھا۔ چند بدقسمت لاوارث لاشیں بیڈ پر موجود تھی، ان سے نظریں چراتا وہ سب سے کونے کے بیڈ تک پہنچ گیا۔ آہستہ سے اس نے لاش کے چہرے سے سفید چادر ہٹا دی۔ ملی میری جان، میں تمہیں واپس لاؤں گا، ہر قیمت پر لاؤں گا۔ اسی زندگی کی کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے دم لگانا کوئی نئی بات نہیں ہے، مگر اس کہانی میں سودا بہت ہی انوکھا تھا۔ چہرہ بے شک حسین تھا، مگر دنیا سے رخصت ہو چکا تھا اور اس کو واپس پانے کے لیے 3 زندگیوں کو دنیا کے پار بھیجنا تھا۔ محبت مگر مردہ اور واپسی کی قیمت 3 زندگیاں۔ اس کے کانوں میں ایک آواز گونج رہی تھی، اگر تجھے اپنی ملی واپس چاہیے جیتی جاگتی تو تجھے 3 انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارنا پڑے گا۔ جیسے جیسے ان لوگوں کی جان نکلتی جائے گی، رومیلا کی روح واپسی پلٹی جائے گی، اور جیسے ہی تو آخری انسان کا خون کر دے گا، تیز محبوبہ اٹھ بیٹھے گی، مجھے منظور ہے، فرحاد کے منہ سے نکلا تھا۔ پھر اس رات فرحاد نے ملی کے لیے قبر نہیں خریدی، بلکہ اس کو اپنے ہسپتال کے سرد خانے میں منتقل کر دیا۔ ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے یہ مراحل طے کرنا اس کے لیے بالکل آسان تھا، مگر اب آگے کے مراحل اتنے آسان نہیں تھے۔ مگر عشق نے کبھی ہار مانی ہے؟ اماوس کی رات پلٹ کر آ گئی تھی اور آج پہلا قتل، اپنا پہلا شکار فرحاد نے بہت دنوں سے نظر میں رکھا ہوا تھا۔ سرکاری ہسپتال ہونے کی وجہ سے بہت سے لاوارث مریض بھی یہاں زیر علاج تھے۔ ان میں سے ایک خاتون نسیمہ بیگم کی حالت بہت بگڑ چکی تھی۔ وہ کافی دنوں سے ہسپتال میں تھی اور ان سے کبھی کوئی ملنے نہیں آتا تھا۔ فرحاد کو بے چینی سے مقررہ تاریخ کا انتظار تھا۔ جیسے ہی گھڑی نے 2 بجے فرحاد اٹھ کھڑا ہوا، اس نے اپنے کوٹ کی جیب سے انجیکشن نکال لیا۔ اس نے سرنج میں انجیکشن کو بھر لیا، اس کا ذہن بالکل خالی تھا۔ ڈیوٹی پر موجود اسٹاف پر سستی اور نیند کا غلبہ طاری تھا۔ فرحاد سیڑھیاں چڑھ کر فرسٹ فلور پر آ گیا، جہاں جنرل وارڈ کے کونے کے ایک بستر پر نسیمہ بیگم گہری نیند سو رہی تھی۔ وارڈ تقریباً خالی تھا، نسیمہ کے علاوہ 2 اور مریض بھی موجود تھے، مگر گہری نیند سو رہے تھے۔ فرحاد کو ہاتھ میں پکڑی سرنج کو نسیمہ کے بازو میں گھسانے میں چند سیکنڈ لگے ہوں گے۔ پہلے سے ہی موت کی آخری سیڑھیوں پر کھڑی نسیمہ تھوڑی سی دیر میں سامان پر پہنچ گئی۔ ماحول پر مخصوص وحشت چھائی ہوئی تھی۔ اپنے ڈراؤنے گھر کے کونے میں رکھی مورتی کے آگے عجیب سا آسن باندھے آنکھیں بند کیے بیٹھے ہوئے جیون داس نے اچانک آنکھیں کھول دی۔ ایک بہت تیز دھماکہ ہوا، کسی عورت کی چیخ۔ جیون داس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ارے واہ بابو، کمال کر دیا۔ فرحاد کی انتہائی بے دردی سے انجیکشن ٹوٹنے کی وجہ سے بیچاری کمزور نسیمہ کے بازو سے بھی چند قطرے خون کے نکل ہی آئے تھے۔ فرحاد نے احتیاط سے وہ خون اپنی انگلی پر جمع کر لیا۔ تیزی سے سیڑھیاں اتر کر وہ سرد خانے کی طرف جا رہا تھا۔ صاف ستھری زندگی گزارتا ہوا فرحاد شیطان کے گھیرے میں پھنسا کسی چالاک سیریل کلر کی طرح کامیاب چالیں چل رہا تھا۔ میلا کی لاش کے پاس پہنچ کر فرحاد نے اس کے چہرے سے سفید چادر ہٹا دی اور انگلی پر لگے خون سے اس کے سرد ماتھے پر تلک لگا دیا۔ انور صاحب کی عمر تو اتنی نہیں ہوگی، مگر بیچارے بہت کمزور تھے۔ ٹائیفائڈ بگڑ جانے کی وجہ سے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا پڑا تھا۔ ان کی بیگم وفات پا چکی تھی۔ 2 کم عمر معصوم سی بیٹیاں دن بھر ان کے ساتھ رہتی تھی، مگر رات کو وہ زبردستی ان کو گھر بھیج دیتے تھے۔ بیچاری لڑکیاں بے چینی سے اپنے پیارے ابو کے صحت مند ہونے کی دعائیں اور ان کے گھر آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اور فرحاد کو جان کی تاریخ کا جیون داس سے ایگریمنٹ کر لینے کے بعد فرحاد نے اپنی ڈیوٹی مشکل نائٹ شفٹ میں لگوا لی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں پر ربڑ کے موٹے دستانے چڑھا لیے اور آہستہ سے کمرے سے نکل آیا۔ انور صاحب پرائیویٹ روم میں ایڈمٹ تھے۔ فرحاد ان کے قریب کھڑا چند لمحے انہیں دیکھتا رہا۔ شاید اس کی نگاہوں کی تپش سے انور صاحب کی آنکھ کھل گئی۔ جانے پہچانے مہربان ڈاکٹر فرحاد کو اپنے پاس کھڑا دیکھ کر انور صاحب کے ہونٹوں پر کمزور سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ ڈاکٹر صاحب جانے وہ کیا کہنے لگے تھے کہ فرحاد کے مضبوط ہاتھ نے ان کا منہ سختی سے بند کر دیا۔ ہمیشہ کے لیے محبت ہوتی ہے، کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ کیا انور صاحب کے معصوم بچوں کو اپنے باپ سے
मोहब्बत नहीं थी जिनके सिवा पूरी दुनिया में इनका और कोई सहारा नहीं था। नसीमा बेगम का दुनिया में कोई नहीं था मगर खुदा तो था, और खुदा तो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। किसने हक दिया था फरहाद को कि वो अपनी मोहब्बत को पाने के लिए लाशें गिराता फिरे, खुदा के कामों में दखल अंदाजी करता फिरे? और कौन कर सकता है खुदा के कामों में दखल अंदाजी? इसके फैसलों के सामने नहीं, कोई नहीं। आज फिर फरहाद रुमिला की लाश के पास खड़ा इसके चेहरे को देख रहा था। 2 कत्ल हो गए मगर मिली तो वैसी ही बेजान थी। मिली के होंठों पर गहरी नीला हट नमूदार हो गई थी, फिर वही पुरस्कार खौफनाक कमरा था। जीवन दास की शक्ल भी मजीद मकरूर लग रही थी। तुमने तो कहा था कि जैसे जैसे मैं लोगों को कत्ल करूंगा रुमिला में जान आती जाएगी, मगर इसमें तो कोई फर्क नहीं आ रहा है, बल्कि इसकी लाश खराब होने वाली है। मगर बाबू, मैंने ये थोड़ी कहा था कि तू सिर्फ पहले से कब्र में पैर लटकाए हुए लोगों को कत्ल कर। आखिरी कत्ल जवान इंसान को चढ़ा। जवान इंसान कहाँ से ले आऊं मार डालने के लिए? फरहाद का गुस्सा बढ़ रहा था। बाबू, ये तो तुझे सौदा तय करने से पहले सोचना चाहिए था। इस वक्त तू पूरी दुनिया को हिलाने के लिए तैयार था। बकवास मत करो बाबू, मैं खुद कम कष्ट उठा रहा हूँ। इस वक्त से एक रात भी आंख नहीं लगी मेरी। सख्त दुश्वार अमल कर रहा हूँ देवी के आगे। जीवन दास की खून की तरह सुर्ख आंखें गवाही दे रही थी कि वह झूठ नहीं बोल रहा। जाने कब से मुसलसल जाग रहा है, ठीक है, लेकिन अगर तीसरे कत्ल के बाद भी रुमिला जिंदा ना हुई, मैं एक चौथा कत्ल भी करूंगा और वो कत्ल तुम्हारा होगा। बाबू, रुमिला जागेगी तो आखिरी कत्ल तो कर। गरम खून मिली दोबारा जिंदा जरूर होगी, मगर वो तेरी नहीं होगी, वो मेरी होगी, मेरे लिए काम करेगी, हर वो काम जिसका मैं इसे हुक्म दूंगा। बाबू, तू तो बस एक मोहरा है। मैं इस दुनिया पर हुकूमत करूंगा। मैं सिर्फ नाम का जीवन नहीं रहूंगा, मैं सचमुच मुर्दों को जीवन दिया करूंगा। इस मखसूस टूटी हुई कब्र में बैठकर जीवन दास एक काला अमल कर रहा था। उस अमल को ऐन इस वक्त मुकम्मल होना था जिस वक्त फरहाद आखिरी कत्ल कर डालता। मिल जाती और जीवन दास को बेहिसाब शैतानी ताकतें हासिल हो जाती। सिस्टर नूरीन किसी गांव से आई थी और अस्पताल के हॉस्टल में रहती थी और बिल्कुल नौजवान थी। फरहाद ने अपने घर का दरवाजा खोला। नूरीन झुकती हुई अंदर आ गई। किसी कत्ल की जरूरत ही नहीं थी। नूरीन दिलो जान से फरहाद की जीवन साथी बनकर इसके साथ जीवन बल्कि साहस जन्म बताने को तैयार थी। न जाने कितने ख्वाब सजा लिए थे नूरीन ने अपनी आंखों में कल रात से लेकर इस वक्त तक, जब फरहाद ने अपनी पसंदीदगी का इजहार करते हुए इसे अपने घर आने की दावत दी थी और मुलाकात को इंतहाई खुफिया रखने की ताकीद की थी। किसी को कानो कान इल्म ना हो, मगर इस बड़ी गलत फहमी से भी एक बहुत बड़ा शाग इसे आज लगना था। फरहाद इसे ड्राइंग रूम में बिठाकर चाय बनाने चला गया। जहर का इंजेक्शन पहचानने में नूरीन को बिल्कुल देर नहीं लगी। आखिर नर्स थी। नसीमा और अनवर जैसे उधेड़ उम्र कमजोर सोए हुए लोगों को मारना बिल्कुल मुख्तलिफ और आसान था। फरहाद ने आखिरकार इंजेक्शन नूरीन के बाजू में घुसा ही दिया, मगर फरहाद बेचारा कोई कत्ल एक्सपर्ट थोड़ी ना था। वो बुरी तरह घबराया हुआ था और कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। आज फिर तूफानी बारिश बरस रही थी। फरहाद ने नूरीन को बड़ी मुश्किल से घसीट कर गाड़ी में डाला और ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। मुसलसल टेंशन से फरहाद की हालत तबाह हो रही थी। कुदरत के निजाम के खिलाफ जाना आसान बात नहीं होती। रास्ते में एक वीरान जगह पर पड़े कचरे के ढेर पर इसने नूरीन को धकेल दिया। फरहाद को चंद कदम आगे का रास्ता नजर नहीं आ रहा था, कुछ बारिश की वजह से और कुछ मुसलसल बहने वाले आंसुओं की वजह से। नूरीन के माँ बाप बहुत गरीब थे। एक छोटे से गाँव से इनका ताल्लुक था और अपनी पूरी तनख्वाह अपने घर वालों को भेज रही थी और इस वक्त वो कचरे के ढेर पर पड़ी थी। नूरीन की मुट्ठी मजबूती से बंद थी, इसमें जहर का इंजेक्शन था। फरहाद घबराहट और नूरीन की शदीद मुज़ाहमत की वजह से सिरिंज में पूरा इंजेक्शन नहीं भर सका था। नूरीन ने इससे पहले ही इंजेक्शन छीन लिया था। इतना जहर इसके जिस्म में गया था वो किसी इंसान को मारने के लिए नाकाफी था। जीवन दास के जीवन में आज की रात बहुत अहम थी और फिर इसको लाजवाब शैतानी ताकत हासिल हो जाती। वो देवी की खौफनाक मूर्ति के आगे आसन मारे आंखें बंद किए बैठा था। कमरे में नीम अंधेरा था। जीवन के आसपास इंसानी हड्डियां बिखरी हुई थी जो वो पुरानी लावारिस कब्रों से जमा करता था। जीवन अपनी शैतानी पूजा में पूरी तरह खोया हुआ था, कहीं कोई कुताही ही ना हो जाए। मगर ये क्या हुआ? बादल बहुत जोर से गरजे थे। एक जोरदार कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। जीवन ने घबराकर आंखें खोल दी। कहीं से शहनाई की इंतहाई मनहूस आवाज आने लगी। जीवन सारी सिचुएशन समझ चुका था। क्षमा कर दे देवी, क्षमा।
اس نے دیوی کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، مگر دیوی نے اس کی منت سماعت اور برسوں کی پوجا کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ بند کمرے میں انتہائی تیز دھماکے کے ساتھ بجلی جیون داس کے عین اوپر گری تھی۔ بیچارے جیون کی لاش بغیر چیتا کے ہی بری طرح جل کر راکھ ہو گئی۔ کچرے کے ڈھیر پر پڑی نورین کے اوپر مسلسل بارش برس رہی تھی۔ بجلی تیز چمکی، نورین کی نے آنکھیں کھول دی، وہ زندہ تھی۔ فرحاد نے ہاسپٹل کے آگے گاڑی روک دی، ایک روبوٹ کی طرح چلتا ہوا وہ سرد خانے میں داخل ہو گیا۔ اس نے جیون داس کی ہدایت کے مطابق ملی کی لاش کو تلک لگایا۔ سرد خانے میں گہری خاموشی تھی، ملی کا مردہ وجود اسی طرح بے حرکت تھا۔ فرحاد امید بھری نظروں سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اب شاید اس وجود میں حرکت ہو، نہیں، کچھ بھی نہیں، آج بھی نہیں۔ فرحاد کی آنکھیں شدید غم سے سرخ ہونے لگی، ایک خیال سے اس کا دل درد سے پھٹنے لگا۔ وہ گھٹنوں کے بال رومیلا کے بیڈ کے پاس بیٹھ گیا۔ ملی، اب تو آنکھیں کھول دو، میں نے تمہاری محبت پہ کیا کچھ نہیں کیا۔ اتنی محبت تو اگر کسی پتھر سے کی جاتی تو وہ بھی بول پڑتا۔ بولو ملی، خدا کے لیے۔ وہ پاگلوں کی طرح بولتے بولتے بری طرح تھک گیا۔ اس نے اپنا سر رومیلا کے بیڈ سے ٹکا دیا کہ اچانک ایک دھماکہ ہوا، کمرے کی ہر چیز ہلنے لگی جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ فرحاد کا دل اتنی تیز دھڑکا جیسے پھٹ جائے گا۔ رومیلا کے اوپر سے سفید چادر ہٹ گئی اور وہ کسی مشین کی طرح اٹھ کر بیٹھ گئی۔ فرحاد کو اپنی سرد آنکھوں سے گور رہی تھی۔ کئی مہینوں سے اس لمحے کے شدید انتظار میں مبتلا فرحاد کی آنسوؤں سے بھری ہوئی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ فرحاد اس کے سامنے بالکل بے بس بیٹھا تھا۔ ملی نے اس کی گردن پکڑی، اس کی گرفت بے حد سخت تھی۔ صرف چند منٹوں میں فرحاد کی جان نکل گئی اور ملی نے ایک جھٹکے سے اسے نیچے پھینک دیا۔ فرحاد کی محروم بے جان آنکھیں ابھی بھی کھلی تھیں۔ خدا کے کاموں کو اپنے ہاتھ میں لینا، انسان کی کیا اوقات کہ وہ دوبارہ زندہ کرنے کا دعویٰ کرتا پھرے، دوبارہ زندہ ہرگز نہیں کر سکتا۔ فرحاد کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ مر کر کوئی کبھی دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ فرحاد کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ مر کر کوئی کبھی دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ رات بہت تاریک تھی، بارش بری طرح برس رہی تھی، راستے بالکل سنسان تھے۔ ان سنسان راستوں پر کوئی چلتا جا رہا تھا، ایک وجود، سفید کفن میں لپٹا ہوا وجود۔ اس کا چہرہ صاف کھلا تھا۔ کبھی ہوگا یہ چہرہ خوبصورت، حسین۔ فرحاد کے عشق نے دو معصوم لوگوں کی جان لے لی۔ جیون داس کے جنون نے خود جیون داس کا ہی کام تمام کر دیا۔ اب ملی کی بدروح کو کتنے سروں کی قربانی سے چین آ پائے گا، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔